ہم پابند ہیں کہ جو چیز پیپر میں آ رہی ہے ہم وہ چیز رٹوائیں. اگر ہم اس کو نہیں رٹواتے ہیں تو ہم اس پورے سسٹم کے اندر مسترد ہو جاتے ہیں. اس کے اندر اسسمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ چینج ہو. آپ رٹے مار پوزیشن ہولڈر کے بجائے انسان تیار کرنے لگیں گے. یہاں پہ عسکریت کو توجہ دی جاتی ہے لیکن علم کو نہیں. 1947 کے بعد ہم نے اس نوآبادیاتی پورے سسٹم کو چینج نہیں کیا. یہی وجہ ہے اس سوسائٹی میں استاد ایک مظلوم مخلوق ہے. جب سوسائٹی کو لیڈ کرنے والا طبقہ وہ خود ایک رویہ اختیار کرتا ہے تو سوسائٹی رویہ اختیار کرتی ہے. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کتاب نگری. آج ہمارے مہمان ہیں مفتی نصر اللہ ناصر، جو کہ رائل کالج مانسہرہ کے نہ صرف مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں بلکہ شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں. آج کے پروگرام میں ہم سر سے جانیں گے موجودہ تعلیمی نظام کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں اور آیا کیا یہ تعلیمی نظام مسائل کو حل کرنے میں بھی کامیاب ہے یا ناکام. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو سر آپ نے اپنا کالج قائم کرتے وقت کن اصولوں یا اویت کو مد نظر رکھا؟ بہت شکریہ امیر معاویہ. آج آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا اور مجھے خوشی ہے. جیسے ہی میں نے آپ کی پہلی کتاب جو آپ نے لکھی تھی وہ پڑھی تھی، اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ کبھی تعلیم کے حوالے سے ہماری بات چیت ہو. آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. یہ جو سوال ہے کہ میں نے اپنا تعلیمی ادارہ کس ویژن کے تحت قائم کیا یا اس کے محرکات کیا تھے، تو میں تھوڑی سی تصحیح کروں گا. میرا تدریس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ 1995 سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 30 سال میری تدریس کے پورے ہو گئے. 1995 سے کراچی سے میں نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور پھر مانسہرہ آیا. تو مانسہرہ کے اچھے جو تعلیمی ادارے تھے ان میں مجھے بطور پرنسپل بھی بطور ٹیچر خدمات سر انجام دینے کا موقع ملتا رہا ہے اور بڑے اچھے مواقع ملتے رہے. ایسے میں نے دو چیزیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک تعلیمی ادارہ بناؤں. باقی رزق کی بات اس کی نفی میں نہیں کر رہا. ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں اس پورے اپنے مانسہرہ میں اسپیشلی 19 سال یہ چیز دیکھتا رہا کہ بعض بچے یا بعض فیملی ایسی ہیں کہ بچے کے اندر استعداد موجود ہوتی ہے لیکن مواقع نہیں ہوتے ایک اچھے تعلیمی ادارے میں جانے کی. تو میں نے 2015 میں فیصلہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو ایسی فیملی یا ایسے بچے جو پڑھنے کے ایک جذبہ رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس مواقع نہیں ہوتے مالی مسائل کی وجہ سے، تو میں نے کہا کہ یہ میری زندگی کا ایک زکوٰۃ ہے اور میں ان کو موقع فراہم کروں گا. ایک مقصد یا ایک نقطہ نظر تو یہ تھا. دوسری چیز، میں نے خود بھی اپنی تدریس کے دوران یہ محسوس کیا کہ اسکول میں بچہ ہے یا بچی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک خاص ڈسپلن میں رہ کر وہ ٹائم گزار دیتے ہیں. یونیورسٹی میں بھی چل کر ان کے اندر یہ ادراک موجود ہوتا ہے اور ایک خاص ظاہر ہے کہ اس وقت تک وہ چیزوں کو سمجھ چکے ہوتے ہیں تو وہ خود جاتے ہیں رہنمائی لیتے ہیں. لیکن کالج، یونیورسٹی اور اسکول کے درمیانہ جو عرصہ ہے اس میں بچی یا بچے کی عمر کا وہ حصہ ہے جہاں پہ ان کی خاص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جو اسکول کے پیٹرن پہ نہیں ہو سکتی. مثلاً آپ ان کو بالکل فوجی انداز میں ڈیل کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے اور یہ ان کی شخصیت کو توڑ دیتی ہے. ان کو تھوڑا سا کھلنے کا موقع ملنا چاہیے اور جو چیز وہ پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کے اندر یہ لگاؤ پیدا کیا جائے کہ وہ پڑھ کسی دباؤ کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے یا اساتذہ یا سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اپنے جذبے کے تحت پڑھ رہے ہیں. یہ چیز اگر ایک مرتبہ بچے میں پیدا ہو جائے تو وہ انشاءاللہ زندگی میں مار نہیں کھائے گا. یہ دو مقاصد تھے جن کے تحت رائل کالج آف سائنسز کے نام سے ہم نے ادارہ بنایا اور وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ، ہمارے اسٹوڈنٹ ثابت کریں گے کہ ان مقاصد میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے. تو آپ کا ادارہ کیا بھی اصولوں پر پورا اتر رہا ہے؟ پورے کی بات تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، نہ کسی کو کرنی چاہیے. پوری ذات خدا کی ہے. ہم اپنی طرف سے جو ہماری استطاعت ہے، صلاحیت ہے، کوشش کر سکتے ہیں
اور مجھے خاص طور پہ آپ کے توسط سے کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی ٹیم عنایت کی ہے اساتذہ کی کہ بجا طور پہ اس ٹیم پہ میں فخر کر سکتا ہوں۔ نہایت تجربہ کار لوگ جن کے 20 سال 30 سال سے وہ اس شعبے میں ہیں اور بچوں کے نفسیات کو جانتے ہیں، اور الحمدللہ یہ کہ ان میں ایک لگن بھی موجود ہے۔ تو اس ٹیم کے ذریعے سے جس حد تک ممکن ہے ہمارے وسائل میں، ہمارے حالات میں، یا ہم اپنی اہلیت کے مطابق وہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بڑے بزرگ اس کی بات کوٹ کروں گا کہ ایک نواب صاحب کا بیٹا ان کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا، تصوف میں تھے، بزرگ تھے۔ تو نواب صاحب کو غصہ آیا کہ میرے بچے کو بھی یہ ملنگ بنائیں گے اپنی طرح۔ بڑے غصے سے آئے اور ان سے کہا، پنجاب کا علاقہ تھا، کہ آپ ان کو اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم اپنے سے بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے بہتر ہو، باقی ہم اس چاہنے میں کتنے کامیاب ہیں یہ ہم اس کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے۔ سر، ایک مثالی استاد میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، اور کیا موجودہ نظام کے قیام میں تعلیم استاد کا کیا کردار ہے؟ مثالی استاد تو سب سے بڑی مثال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دنیا میں ہر آدمی، چاہے وہ ایک مستری ہے، وہ استاد ہے، وہ اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے، وہ دیوار بنانے کا طریقہ سکھا رہا ہے، یہ بھی استاد ہے، چپل سینے کا طریقہ بتا رہا ہے، یہ بھی استاد ہے۔ بہرحال استاد ہی ہے۔ مثالی استاد میں میرے نزدیک 2 خصوصیات ہونی چاہیے۔ پہلی چیز بنیادی یہ ہے کہ اس میں اپنے طالب علم کو کچھ دینے کا، اس کے اندر بہتری لانے کا، اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر استاد کے اندر، اس کے دل میں طلبہ کے خیر خواہی کی تحریک موجود نہیں ہے، چاہے وہ کتنا علامہ کیوں نہ ہو، اس سے فائدہ نہیں بن سکتا۔ پہلی چیز یہ ہو، اس کو کیا کچھ آتا ہے، کتنی گرفت ہے، وہ کتنا علامہ ہے، وہ اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے کتنی بڑا مطالعہ رکھتا ہے، اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں مفادات پڑے ہوئے ہیں تو اس سے الفاظ کی جگالی تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے فیض نہیں مل سکتا۔ علم نور ہے، چاہے وہ کیمسٹری کا ہے، وہ فزکس کا ہے، وہ بایو ہے، وہ ادب ہے، یہ نور ہے، اور نور کے لیے دل کا منور ہونا ضروری ہے کہ خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ تو پہلی صفت ایک مثالی استاد کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اپنے طلبہ یا سوسائٹی کے لیے خیر خواہی موجود ہو، اور دوسری بات کہ وہ اپنے سبجیکٹ کو جو چیز وہ دے رہا ہے، وہ پڑھانا چاہ رہا ہے، اس کی مطلوبہ تیاری کرے۔ وہ خالی خلی اگر جا رہا ہے، جو کچھ اس نے دینا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا دینا ہے، میں نے کیا پڑھانا ہے، تو وہ پوری تیاری اور پورے اہتمام کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک مثالی استاد کو مثالی بناتی ہیں، اور اس سے سوسائٹی کو بھی فائدہ ملتا ہے، طلبہ کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ استاد نظام کی تشکیل میں کیا کردار کر رہا ہے، ہمارے ہاں یہ میں ایک بات کہوں گا کہ ہم جدید نوآبادیاتی نظام میں رہ رہے ہیں۔ ہم نوآبادیاتی دور کو ختم نہیں کر سکے۔ ہم تقریباً 200 سال برطانیہ کے غلام رہے۔ 1947 کے بعد ہم نے اس نوآبادیاتی پورے سسٹم کو چینج نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سوسائٹی میں استاد ایک مظلوم مخلوق ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے یا وہ گورنمنٹ سیکٹر کا ہے۔ یہاں پہ عسکریت کو توجہ دی جاتی ہے لیکن علم کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو استاد کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، مثلا اساتذہ ہی کسی سوسائٹی کی تعلیمی پالیسی کی تشکیل کرتے ہیں، لیکن ان کی سفارشات، ان کا جو تجربہ ہے، اس سے سوسائٹی اور اس کا جاری نظام فائدہ ہی نہیں حاصل کرنا چاہتا، تو اس کا علم اس کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے۔
تو سر آپ نے بطور استاد اس میں اپنا کتنا حصہ ڈالا؟ ظاہر ہے کہ بغیر سسٹم کے جو ایک استاد ہے وہ اپنے محدود دائرے میں جو کچھ کر سکتا ہے، جو اس کا دائرہ ہے، سرکل ہے، اس میں اگر وہ بخل کرتا ہے تو خدا کے ہاں بھی مجرم ہے اور قوم کے ہاں بھی۔ ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا پالیسی کی تشکیل میں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہم پابند ہیں۔ مثلا میں بات آپ سے کروں کہ میں پابند ہوں، ہم پابند ہیں کہ جو چیز پیپر میں آ رہی ہے ہم وہ چیز رٹوائیں۔ اگر ہم اس کو نہیں رٹواتے ہیں تو ہم اس پورے سسٹم کے اندر مسترد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا جو مجموعی سسٹم ہے وہ رٹے پہ چل رہا ہے، وہ اہلیت پہ چلے، اس کے اندر اسسمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ چینج ہو، تو آپ رٹے مار پوزیشن ہولڈر کے بجائے انسان تیار کرنے لگیں گے جن کے اندر تخلیقی صلاحیت ہوگی۔ تو بہرحال اس میں جو سوسائٹی میں ہمارا حصہ بنتا ہے یا ہمارے ذمہ جو کام ہے اس سے ہمیں کبھی بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بس میں جو چیز ہے جس حد تک ہے ہمیں ہر فورم پہ اس کے حوالے سے آواز بھی اٹھانی چاہیے، اس کام کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ قوم ہماری ہے، نوجوان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کی ترقی کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا، ہمارے نوجوانوں کو کام کرنا ہوگا، اساتذہ کو کام کرنا ہوگا، سوسائٹی کے ہر فرد کو کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہو سر، جب ہم تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں تو تعلیمی نظام سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، دنیا میں انسان اور پوری کائنات یہ ایک سسٹم ہے، پوری کائنات کا بھی ایک نظام ہے۔ میں آپ کو بڑے مشہور فلسفی امام شاہ ولی اللہ وہ کہتے ہیں پوری کائنات شخص سے اکبر ہے، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سسٹم کے تحت ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ جسم ہے، اس میں بھی ایک پورا سسٹم ہے، نظام ہے۔ اب اس میں فیصلہ کہاں ہو رہا ہے، عمل درآمد کون کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہاتھ اپنی مرضی کر رہا ہے، دل اپنی مرضی کر رہا ہے، وہ پورے ایک نظام کے تابع چلتے ہیں۔ تو انسانی سوسائٹی میں شعوری طور پر نظام ہوتا ہے، وہ چیزوں کو ڈیزائن کرتا ہے۔ دوسرا تعلیمی نظام کا مقصد ہے کہ افراد کے اندر صلاحیت پیدا ہو، وہ اپنی روحانی ضروریات بھی پوری کر سکے، بہتر طریقے سے مادی ضروریات پوری کر سکے، سائنس ترقی کرے، سائنسی علوم ترقی کرے، جس سے سوسائٹی مجموعی طور پہ آگے بڑھے۔ تعلیمی نظام کسی قوم کے انہی دو مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سر آپ کا ادارہ اس پر کتنا اتر رہا ہے؟ ہمارا ادارہ اس پہ، اس پورے ماحول میں، اس پورے سسٹم کے تحت ہم ان دونوں چیزوں کو، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم اس پورے نظام کا حصہ ہے، ان دونوں چیزوں کو کہ ہمارا بچہ ہے وہ قوم کا خیر خواہ کیسے بنے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے ہمارا وہ واعظ و تقریر کر رہی ہے۔ یعنی ہم بچوں کے ساتھ گفتگو کریں، روزانہ ان کو خطاب کریں، ان کے سامنے رکھیں کہ تمہیں قوم کا خادم بننا ہے، تمہیں صفائی پسند ہونا چاہیے، تمہیں معاف کرنا چاہیے، تمہیں خیرخواہی کا جذبے کا اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس پہ اچھی تقریر یا اچھا لیکچر دینے کے بجائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ جو رویہ ہے ہمارا وہ انسان دوستی کا ہو، وہ احترام کا ہو، وہ سچ بولنے کا ہو۔ مثلا میں آپ کے توسط سے ایک بات کہوں، 2019 سے لے کر آج تک رائل کالج میں، ظاہر ہے کہ یہ 6واں سال ہے، اگر کسی بچے سے کوئی کرسی ٹوٹی ہے تو ہم نے اس کے اوپر جرمانہ نہیں کیا، صرف ہم نے بتایا ہے کہ وہ بچہ خود آ کر بتائے کہ مجھ سے یہ چیز ٹوٹ گئی ہے، یہ شیشہ تھا مجھ سے ٹوٹ گیا ہے، یا کسی بچے کا کوئی نقصان کیا ہے تو وہ آ کر بتا دے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ ہم پورا کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بیشتر بچے پہلے سال سے ہی آج تک مجھے کالج میں فرنیچر کے حوالے سے الحمدللہ کبھی بھی یہ نہیں ہے، میرے پاس 300 بوائز ہوتے ہیں ہر سال، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، اور ظاہر ہے اس عمر کا بچہ وہ کیا سے کیا نہیں کرتا،
किसी क्लास रूम में मैंने कैमरा नहीं लगाया, अच्छा। बाहर कैमरे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सतह पे कभी बच्चे ने ये नुकसान नहीं किया। और अगर कोई नुकसान हो जाता है तो मुतल्लिका बच्चा आता है। कई मिसालें हैं, रिकॉर्ड पे भी हैं, मैं फ़र्द का नाम नहीं लूँगा। एक बच्चा था, मोहम्मद नाम है उसका, वो आखिरी दिन थे तो वो हॉल में छलांग लगाते हुए ब्रेक टाइम, 2-3 दोस्त थे तो बच्चों में जैसे मस्ती होती है, उसने छलांग लगाई, ऊपर पंखे को पकड़ा और पंखा ऐसे उसके साथ लटकना चाहा या उसको मस्ती करना चाहिए, तो वो ऊपर से कुंडा निकल गया, पंखा नीचे गिर गया। वो थोड़ी देर के बाद ब्रेक ख़त्म हुई थी तो मेरे पास आ गया, कहा कि मुझसे ये चीज़ हो गई है। मैंने कहा पंखा मैंने ठीक करना है, आपने नहीं ठीक करना। आपका काम इतना ही था कि मुझे आपने बता दिया कि ये काम आपसे हो गया, ये काम मैंने करना है। छुट्टी हुई, मैं चला गया, तो असर के वक्त चौकीदार ने मुझे फ़ोन किया कि वो मोहम्मद एक बंदे को लाया है और उसने जो पंखे और जो बटन आसपास भी ख़राब थे वो सारे ठीक कर दिए, और उसने वो बिल, अभी तक मेरा और उसका झगड़ा चलता रहा, हत्ता कि मैंने आखिरी उसकी फ़ी के अंदर उस बिल को मैंने उसकी तरफ किया कि आप लेंगे। तो ये चीज़ एक बच्चे को जब आप सच बोलेंगे और सच की बिना पर वो ये कहेगा कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, तो वो बहाना नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो मुनाफ़क़त नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी मिसालें हैं। पूरी सोसाइटी के अंदर जब सोसाइटी को लीड करने वाला तबका वो ख़ुद एक रवैया अख्तियार करता है तो सोसाइटी रवैया अख्तियार करती है। तो अपने सर्कल में, कॉलेज में, उस सतह पे मैंने ये चीज़ देखी। मसलन मैं गर्ल्स के हवाले से बात करूँ, मैंने एक क्लास में एक दिन बात की कि जो चीज़ हम खा लेते हैं या एक्स्ट्रा चीज़ बनती है उसको हम नीचे फेंक देते हैं। अब ये तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। तो हालांकि कॉलेज में एक खाला मौजूद है जो सफाई करती है। कई बच्चे ऐसे हैं कि वो कॉलेज लगने से पहले आती थी और पूरे के पूरे क्लासरूम्स में भी और बाहर भी कोई चीज़ नज़र आती, हत्ता कि वो सफाई भी कर देती, और उसको मैंने उनका हवाले से अवार्ड भी दिया, क्योंकि मैं ये यकीन समझता हूँ और यकीन है भी, हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ही लकड़ियाँ काटते रहे, ख़ुद ही अपने घर में झाड़ू भी लगाया है, साफ़ भी किया है। हम बड़े नहीं हैं। जब बच्चों के सामने ये चीज़ मिसाल के तौर पे आती है तो बच्चा लेक्चर से मुतासर नहीं होता, मिसाल से मुतासर होता है, गुफ्तगू से मुतासर नहीं होता, रवैये से मुतासर होता है। हमारे रवैये जैसे चेंज हो जाते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर हम मुस्बत तब्दीलियाँ देखते हैं, और यही हमारी कामयाबी है। सर, मौजूदा तालीमी निज़ाम अवामी मसाइल को हल करने में कामयाब है या नाकाम? अगर कामयाब है तो कैसे, और नाकाम है तो वजूहात? पाकिस्तान का पूरा पढ़ा लिखा तबका और अनपढ़ तबका इस बात पे तकरीबन मुत्तफ़िक़ है कि हमारा ये निज़ाम कौम को बेहतर करने में कामयाब नहीं हो रहा। इसमें हमें जौहरी तब्दीली, बुनियादी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि जब आपके एक वज़ीर आज़म ने चेंज का नारा लगाया, पूरी कौम चेंज कर दिया है। वो अलग बात है कि क्या चेंज कर रहे हैं, ये चेंज करने वालों को भी नहीं पता। तो बहरहाल चीज़ों को बदलने की जो तकाज़े 21वीं सदी के हैं, उस एतबार से हमें ज़िंदगी की नए अंदाज में तश्कील की ज़रूरत है। निसाब से लेकर तरीक़े तदरीस तक और इम्तिहान के तरीक़े तक। मैं यहाँ ज़िम्नन एक बात करूँगा, हमारे दोस्त प्रोफेसर अरशद साहब, मैं एक दिन उनके ऑफ़िस में गया, वो इब्टाबाद बोर्ड में थे, तो मैंने देखा कि 1960-65 और 1970-80 के दौरान जो रिपोर्ट्स मुख्तलिफ़ माहिरीन ने दी हैं एग्ज़ाम के हवाले से, कोर्स के हवाले से, वो रिपोर्ट बेहतरीन मुजल्लद जिल्द करके छाप कर वो मौजूद हैं, लेकिन सोसाइटी में उनका निफाज उसके हवाले से अभी तक काम नहीं हो सका। तो इस पूरे निज़ाम के अंदर बड़ी जौहरी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। लेकिन सर, इस सब की वजूहात क्या है? वजूहात बहुत सारी, और ख़ास तौर पर जो नौबादियाती ज़हन है अभी तक, बल्कि और साफ़ अल्फाज में कहें, हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक तबका ऐसा मौजूद है कि जिसके यहाँ की तरक्की से उसके मफादात वाबस्ता नहीं है,
اس کا اس کی اولاد کا بیرونی ملک مفاد ہے، اور جن کے لیے وہ فیصلے کر رہے ہیں ان کا مفاد یہ ملک ہے۔ جب تک یہ گیپ ختم نہیں ہوتا، یہاں کا جو فیصلے کر رہا ہے اس طبقے کی ملک کے اندر دلچسپی پوری نہیں ہوتی، تو ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی زمین سے محبت بنیادی چیز ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی ملک ترقی کر جائے یا ملک کے فیصلے وہ طبقے کرے جن کا اس ملک کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، نہ ان کی نسلوں کا، پھر ملک اور ممالک ترقی نہیں کرتے۔